ہارون صاحب سب سے پہلے تو چلے فائنلی ملک میں ایک کابینہ کی تشکیل ہو گئی، پتہ چل گیا کون کس کیا کابینہ ہے؟ کیوں؟ وہ نہیں، یہ نہیں، حکومت نہیں چل سکتی، یہ کمپنی نہیں چل سکتی۔ وہ اقبال کی ایک نظم میں یاد آ رہی تھی مجھے کہ وقت کی زبان سے وہ کہتا ہے کہ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، تو اگر نہیں تھا شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبان۔ کیا بات ہے۔ 2500 سال سے اس پہ بحث ہو رہی ہے، ارسطو، افلاطون، کنفیوشس۔ میرا خیال ہے کنفیوشس ان میں سب سے بڑا تھنکر ہے۔ وہ کنفیوشس کو پڑھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس نے سب سے زیادہ اس پہ زور دیا کہ جو ہے وہ چیزیں ایک جگہ رک نہیں جاتی ہیں۔ کوئی فیض کا شعر ہے، کوئی پکارو کہ ایک عمر ہونے آئی ہے، فلک کو قافلہ صبح شام ٹھہرائے۔ وہ اور زمانے تھے، یہ ایوب خان کے زمانے میں کی گئی شاعری ہے۔ اب تو روز چیزیں بدلتی ہیں۔ ایک تو عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، ایک احمد انور قدوائی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اچھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دسمبر کی انہیں پیشکش کی گئی ہے الیکشن کی، دسمبر 2022، اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے۔ میرا تو کوئی رابطہ ہوا نہیں ان سے، ہاں جی۔ اور مطلب یہ نئے الیکشن پہ ہی ہے، باقی کابینہ کیا ہے جی، ہاں جی۔ وہ اس میں سے کتنے لوگ ضمانت پہ رہا ہیں، وہ لاہور میں الگ پھڈا پڑا ہوا۔ دیکھیے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعض وکلاء یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ ایک بڑے سینئر وکیل کے ساتھ بات کی تھی، اس نے کہا کہ جی وہ اس کا استعفیٰ ہی نہیں ہے، ویلڈ ہی نہیں ہے، عثمان بزدار نافذ ہی نہیں ہوتا عثمان بزدار کا۔ اچھا، آج پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہہ دیا۔ اب ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا کسی ٹاک شو میں گفتگو کرنا نہیں ہے، یہ قانونی رائے ہے۔ صحیح۔ اب صرف اسے عدالت مسترد کر سکتی ہے۔ اب وہ وزیر اعلیٰ ہے، اگر وہ ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہے، یہ عدالت مان لیتی ہے، تو اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے۔ تو کون سی حکومت، تو کون سی وزارت اعلیٰ؟ یہ پنجاب میں الگ پھڈا پڑا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے جب وزیر اعظم کے نام اپنا استعفیٰ لکھا تھا اس وقت کسی نے اس نقطے کو نہیں اٹھایا۔ اب حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو انتخاب ہے ہارون صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھی کیا ہے، جب ریٹرننگ افسر جو ہے وہ متنازع ہو اور وہ طوفان ایک برپا ہو اور توڑ پھوڑ جاری ہو، فساد ہو رہا، تو ایسے میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ وہ تو اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، وہ تو اسپیکر کی گیلری میں تھے، اپنی کرسی پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں طرف سے غیر متعلق آدمی داخل ہو گئے اور پولیس داخل ہو گئی۔ یہ کون سا الیکشن ہے؟ اس کا مطلب پنجاب میں تو آئینی بحران کھڑا ہو گیا پھر۔ وہ ہے آئینی بحران، مرکز میں بھی آئینی بحران ہے۔ مطلب کیا ہے، وہ ان کے عقل اکثریت نہیں تھی ہاؤس میں جی، اگر وہ دوسرے لوگ موجود ہوتے تو نو کانفیڈنس وہ اپنا ان کے خلاف کوئی قرارداد منظور کرا سکتے تھے۔ اپنا کشمیر، آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہا۔ کل وہ مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے لوگ گئے ہی نہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ وہ بلوچستان میں ظاہر ہے اس کی تحقیقات بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ بے گناہ لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ جو کابینہ، یہ کیا کابینہ؟ ڈاکٹر فیصل دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا، ہم ان پہ بھی ویسے تنقید کرتے رہے، اور جدید ماڈرن میڈیسن کے جو دنیا میں ٹاپ کے لوگ ہیں ایشیا میں، ان میں وہ شامل ہے، اور اس نے ایک عظیم الشان ادارہ بنایا ہے۔ ہم تو وہ ڈرائیو کی وجہ سے ان پہ بھی تنقید کرتے تھے، لیکن ان کی جگہ اب کون ہے؟ وہ دیکھتے ہیں اس کو وزیر صحت کون ہے۔ اردو یونیورسٹی سے BA پاس ایک آدمی جس کی شہرت یہ ہے کہ وہ لفظ تلخی کم ہے کہ وہ جس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں۔ پٹیل صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کہنے جی، پٹیل صاحب وزیر صحت ہوں گے، اور شادیاں مری ہوں گی، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، وہ احساس پروگرام اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ 9 لاکھ آدمی نکالے تھے ثانی نشتر نے۔ آج کوشش کی انہوں نے اپنا ملائن کرنے کی، پروپیگنڈا کرنے میں حسن اقبال ذرا جھجکتا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ثانیہ صاحب نے بڑا بہتر اور موضوع جواب دیا۔ 9 لاکھ آدمی برتے رہے، 1.5 ارب روپے مہینے کا بچا دیا آپ کا سال کا۔ اور یہ کلین ادارے بنانا پاکستان جیسے ملک میں کتنا دشوار ہے، اور ہر دنیا کے آدمی نے ان کی تحسین کی،
اور انہوں نے اس کو کوئی انتقامی رویہ نہیں بنایا کہ جو جیلی تھے انہیں گرفتار کرتے، مقدمات کرتے، ان سے کہتے پیسے واپس کریں. انہیں ویسے ہی نکال دیا اس پروگرام سے. نہایت نرمی کا مظاہرہ کیا نہایت شائستہ خاتون نے. احسن اقبال صاحب جب تنقید کرتے ہیں بظاہر بڑے شریف آدمی بنتے ہیں. بظاہر سے کیا مراد ہے ارون صاحب؟ بظاہر کا مطلب ہے بظاہر دیکھنے میں. اور یہ تنقید کرتے ہوئے کتنے قوم کا پیسہ اس شخص نے برباد کیا. انڈیا کے بارڈر پہ ایک بنا دیا 3 ارب روپے کا وہ اسٹیڈیم. وہاں کیا ہے؟ وہاں کون کھیلنے کے لیے جائے گا؟ وہ تو کہتے ہیں اصل میں معاملہ ہی وہاں سے تھا، انہوں نے جان بوجھ کے اس کو یہ تو اپنا وہاں پہ اپنا لارنس گارڈن میں یو امیجن جہاں 1 انچ زمین کی بھی قیمت ہے، جہاں زمین کی قیمت جو ہے وہ 10 کروڑ روپے کنال دیکھو 4-5 ایکڑ پہ اپنے بھائی کو ایک انسٹیٹیوٹ بنا کے دے رہے تھے باغبانی کا. وہ تو کچھ اخبار نویسوں نے شور میں چاہا تو وہ رک گیا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ ابھی یہ بات کریں احسن اقبال صاحب کی. حمزہ شہباز شریف صاحب وہ بھی تو بالکل اپوزیشن کے موڈ میں، وہ کہتے ہیں سفارتی سطح پر ذلیل و رسوا کر دیا عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو. جی ذلیل و رسوائی 4 یہ سالوں کے ہے اندر کہ پاکستان کو عزت بخشنے کی کوشش کی. روس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا کہ 30% کم پہ وہ تیل دیں گے اور گندم دیں گے، اور قوم کو وہ چاہتے تھے کہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئے اور روس کی امریکہ کی غلامی سے نجات ملے. اس میں تنہا کیسے کر دیا؟ ذلت و رسوائی کیسے ہوگی؟ ذلت و رسوائی تو بھیک آج مل گئی $200 ملین کی. $200 ملین $204 ملین. چلے وہ تو امداد کہہ رہے ہیں نا، آپ بھیک ہیں، وہی تو امداد ہے. وہ ویسے امداد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنا بھیک بھی ملی تو یہ ملی ہے جی. جیسے جاگیرداروں کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا حقہ تازہ کرنے والے، تو ان کو وہ باہر بیٹھا ہے تھوڑی سی روٹی کھوا دو. یہ پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. اس بیچارے کو حمزہ صاحب کو کیا پتا ملک کیا ہوتے ہیں قوم کے. وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام ہیں جی. انہوں نے کبھی نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ زندگی میں کوئی اہل علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ پتہ، نہ تاریخ کا شعور ہے، نہ سیاسی، بس یہ لین دین کرنا آتا ہے. عدالت کو کتنا جلدی ٹیک اوور کرنا چاہیے اس معاملے کو؟ یہ جو آئینی بحران ہے بزدار صاحب کے استعفے کو لے کر، وہ عدالت میں تو جائے گا. ہم عدالت سے کیا عرض کر سکتے ہیں؟ او بھائی وزیر قانون بن گئے رانا ثناء اللہ، 3.25 سال میں فرد جرمی عائد نہیں ہوئی. وہ اللہ کے بندو، اگر یہ معصوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، اس پہ جعلی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے، فرد جرم عائد کرو اور جا کے عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی. یہ تو معصوم آدمی پہ آپ نے ہیروئن ڈال دی. یہ رانا صاحب اور اگر قصوروار ہیں تو سزا دیں. اب وزیر داخلہ ہیں، وزیر داخلہ کے خلاف کیا خاک مقدمہ چلے گا؟ وہ وزیر داخلہ کے تحت ہی ہے، وہ ادارہ وزارت داخلہ کے تحت ہی ہے جس نے مقدمہ قائم کیا تھا. اور عمران خان نے رات کا ہے کہ ایف آئی اے کے وہ جو افسر ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ پہ جناب وزیر اعظم کے خلاف جو کارروائی کی تھی، ان کے تبادلے میں، تو میں تو کئی دنوں سے سوچ رہا ابھی تک ہوئے کیوں نہیں. وہ تو ہونا ہی تھے. بہت سارے معاملات جو ہیں ابھی کہا جا رہا ہے کہتی سیٹل ڈاؤن ہوئے پی ٹی آئی کے مطابق. ان تھرڈ ورلڈ کنٹری کسی میں آج تک نہیں ہوا ہوگا کہ 36 وزراء میں سے 24 کے پہ جو ہیں وہ ضمانت پہ رہا ہے یا کہ مقدمات میں ملوث ہیں. آج تک نہیں ہوا گا. اول تو یہ کابینہ بانی نہیں رہی تھی، وہ تو رات ملاقات ہوئی. کس کی؟ سب کو پتا ہے کس کی ہوئی. اس سے پہلے 1 رات پہلے ملاقات ہوئی. اور اینکر کا کام ہوتا ہے بات کرنے والے کو پھنسا دے کسی مصیبت میں ڈال دے. خود معصوم بن کے بیٹھا تھا. اچھا وہ اپنا اس کے بعد ایم کیو ایم بھی راضی ہو گئی. اچھا ہاں جھگڑا تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. کمپنی چلتی نظر نہیں آتی. یہ کمپنی نہیں چلے گی. ایک ازبک کہاوت ہے، وہ برف پہ وعدے وہ برف پہ پیمان لکھتے ہیں اور پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پارٹی اس میں کھسک جائے، یہ بڑی کمزور حکومت ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں الیکشن ہو جائیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں مذاق بنا رکھا. او یار بغیر اشتہاروں کے ٹیلی ویژن پہ، بغیر اپیل کے، بغیر تنظیم کے